حال فی الحال گولڈ مارکیٹ اپس اینڈ ڈاؤنز کا سب سے بڑا ڈرائیور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایران معاملات ریزولوشن اور آئل مارکیٹ کرائسس ہیں۔ کیا آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایران کا جھگڑا، آبنائے ہرمز باب المندب نہر سویز بندش، سپلائی لائن کا کٹ ہونا، تیل کی قیمتوں میں میسو اضافہ اور گولڈ پرائسز کا بیرش راستوں کا انتخاب کرنا، پاکستان، سعودی عربیہ، ترکیہ اور عمان کی کوششیں، میٹر کا ریزولوشن کی طرف قریب ہونا، دنیا میں انفلیشنری پریشر کا بڑھنا، انٹرسٹ ریٹ ہائیک بیانیے کا پریویل کرنا۔ آئیے forex-ustad.com کے ساتھ بدلتے ہوئے جیو پولیٹیکل جیو اکنامک منظرنامے کی روشنی میں تیل مارکیٹ اور گولڈ پرائسز کو ریلیشن کے سیکرٹس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ فنڈامنٹل، ٹیکنیکل اور سینٹیمنٹل انالیسس پر مکمل عبور آپ کو فائنینشیل مارکیٹ میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اپ ٹو ڈیٹ، ٹو دا پوائنٹ اینڈ بیفور ٹائم معلومات کے لیے forex-ustad.com واٹس ایپ چینل کو فالو کیجیے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے اسرائیل کی ایما پر ایران پر بڑے حملے کیے۔ ایران نے خلیج میں موجود امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، باب المندب کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ دنیا میں آئل مارکیٹ کرائسس نے جنم لیا۔ دنیا کا 50% سے زیادہ آئل ریفائنریز میں تیار کھڑا سپلائی چین کا انتظار کرتا رہا۔ پاکستان، ہندوستان، پیسیفک اوشن، یورپ اور امریکہ کی منڈیوں تک تیل کی سپلائی کم ہوئی۔ انفلیشنری پریشر کا ببل کریٹ ہوا۔ انٹرسٹ ریٹ ہائیک بیانیے نے جنم لیا۔ ڈی ایکس وائی اور 10 ایئر ییلڈ نے بلش راستوں کا انتخاب کیا اور گولڈ پرائسز میسیولی ڈراپ ہوئیں۔ پاکستان، سعودی عربیہ، ترکیہ اور عمان کی کوششوں نے امریکہ اور ایران کے معاملات کو ریزالو کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ پچھلے 6 مہینوں سے یہی کہانی فائنینشیل مارکیٹ میں گردش کرتی رہی۔ اکونومسٹ، ٹیکنیکل اینالسٹ، فنڈامنٹل اینالسٹ اور سینٹیمنٹل تجزیہ نگاروں کے مطابق سونے، چاندی اور کموڈٹی پرائسز کا بہت بڑا ڈرائیور تجزیہ نگاری سے بھی زیادہ آئل مارکیٹ پر انحصار کرنے لگا۔ جب آئل مارکیٹ اوپر جاتی تو گولڈ پرائسز ڈاؤن راستوں کا انتخاب کرتی، جب آئل مارکیٹ میں کمی نوٹ ہوتی تو گولڈ پرائسز بلش راستوں کی طرف گامزن ہوتی۔ ایران پارشلی اس بات پر متفق ہو چکا ہے کہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھول دیا جائے۔ اس فارمولے پر بھی اتفاق ہو چکا ہے کہ آبنائے ہرمز میں 2 لین بنائی جائیں گی، ایک کا نام ان بانڈ لین ہوگا اور دوسری کا نام آؤٹ بانڈ لین ہوگا۔ خلیج فارس کے اندر داخل ہونے والے تمام جہازوں کو ان بانڈ لین کے راستے اپنی منزلوں کی طرف پہنچایا جائے گا، اس کو ایران کنٹرول کرے گا، اور خلیج فارس سے باہر نکلنے والے تمام جہازوں کو آؤٹ بانڈ لین کے راستے سے عمان کے کنٹرول سے باہر نکالا جائے گا۔ امریکہ اور ایران اس فارمولے پر تقریباً متفق ہو چکے ہیں۔ اس خبر کو فائنینشیل مارکیٹ نے پازیٹیولی ایبزارب کیا۔ دفاعی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور ایران دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ آبنائے ہرمز کو جلد پورا کھول دیا جائے گا۔ دوسری طرف سعودی عرب کی قیادت میں 14 سے زیادہ ممالک نے آبنائے ہرمز، باب المندب اور نہر سویز کی بندش کی بنا پر متبادل راستوں پر کام شروع کر دیا ہے۔ حال فی الحال یمن اور سعودی عرب کے درمیان بھی معاملات ہلکے پھلکے ڈسٹرب ہیں۔ یوکرائن رشیا تنازع بھی سر اٹھا چکا ہے۔ دنیا آئل کی سپلائی کو انشور کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر چکی ہے۔ اکونومسٹ کا ماننا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو ہر حال میں آبنائے ہرمز کے معاملے کو جلد از جلد حل کرنا چاہیے اور ایران کے ساتھ معاملات کو ریزالو کرنا چاہیے۔ امریکہ میں عوام اور پارلیمنٹیرین کا پریشر ڈونلڈ ٹرمپ پر مسلسل بڑھ رہا ہے۔ CNN، بلومبرگ اور CNBC کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ویپن ڈپلیشن کی باتوں نے فائنینشیل مارکیٹ کو شیک کیا ہے۔ جنگ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اکانومی کو $1 ٹریلین کے اضافی بوجھ کا سامنا ہے۔ امریکہ پہلے ہی $40 ٹریلین کے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ بانڈ مارکیٹ مسائل سر اٹھا رہے ہیں۔ 30 ایئر ییلڈ 19 سال کی سب سے بلند ترین سطح 5.26% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 10 ایئر ییلڈ بھی 5% کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
बॉन्ड मार्केट पर डिटेल वीडियो forexustad.com यूट्यूब चैनल पर रिलीज की जा चुकी है, जरूर देखिएगा। आने वाले 2 महीने डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे। अमेरिका को मिड टर्म इलेक्शन में जाना है। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मामले को जल्द अज जल्द रिजॉल्व करना है ताकि इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी को जाहिर किया जा सके। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान मामला जल्द रिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरी तरफ इसराइल की खामोशी मानी खेज है। इन सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट फाइनेंशियल मार्केट को किसी भी वक्त तलपट कर सकते हैं। इकोनॉमिस्ट और दिफाई तजजिया निगारों की बड़ी तादाद का मानना है कि आने वाले 2 महीनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान के मामलात में बेहतरी नोट होगी। आबनाए हरमस और बाबुल मंदब को खोल दिया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान 2 लेन फार्मूले पर अमल दरामद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और मुजतबा खामनाई दोनों इस मामले पर रजामंद होंगे। दुनिया में ऑयल क्राइसिस में कमी नोट होगी। ऑयल की कीमतें बेरिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होगा। इंटरेस्ट रेट हाइक बयानिए में कमी होगी। DXY और 10Y डाउनवर्ड रास्तों का इंतखाब करेंगी और गोल्ड प्राइसेस बुलिश रास्तों की तरफ गामजन होंगी। याद रहे 2026 के आखिर तक गोल्डमैन सैक्स ने $5,600 का अपर लेवल पर टारगेट दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका भी गोल्ड प्राइसेस के लिए बुलिश रास्तों का इंतखाब कर चुका है। तेल के इस खेल के दरमियान चाइना बहुत स्मार्टली एंड साइलेंटली प्ले कर रहा है। ऑयल मार्केट जब भी अपर साइड पर मूव करेंगी, दुनिया के सेंट्रल बैंक गोल्ड को खरीदेंगे और अपनी रियल टाइम वेल्थ को एक्यूमुलेट करेंगे। इकोनॉमिस्ट की बड़ी तादाद का यह भी मानना है कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स बहुत जल्द इंटरेस्ट रेट हाइक बयानिए से इंटरेस्ट रेट कट बयानिए की तरफ कन्वर्ट होंगे और क्वांटिटेटिव ईजिंग करके दुनिया के बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। क्या तेल की कीमतें कंट्रोल होंगी और सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी? और क्या आप समझते हैं कि सोने की लॉन्ग टर्म परचेजिंग के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम, या अभी मार्केट को लॉन्ग टर्म परचेजिंग के लिए डिप होना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।